نسيا. وقال عطاء رحمه الله تعالى لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج ولم يعاقب الذي جمع في رمضان ولم يعاقب عمر صاحب الظلي فيه عن ابن عثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. اس بات میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو موجب حد نہیں ہے، اس پر حد کا اطلاق نہیں ہوتا، اور وہ ناطق ہو کر شرمسار ہو کر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، تو ایسے گناہ پر اس کے اوپر کوئی سزا جاری نہیں ہے. یہ ہوتا ہے مقصود. تو فرماتے ہیں کہ باب من اصاب ذنبا دون الحد، جو شخص نے ارتکاب کر دیا ہو کسی گناہ کا جو حد سے کم ہو، وہ اخبر امام اور امام کو اطلاع دیں، بلا عقوبت علیہ بعد التوبہ، اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے جب اس نے توبہ کر لی ہو. اذا جاء مذکر کیا، جب وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو. قال عطاء چاہتا ہے ابن ابی رباح فرماتے ہیں کہ جب عاقب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سب کو سزا نہیں دی. اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کی طرف جو کتاب الکلام میں گزرا ہے کہ ایک صاحب سے انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ نازک بھی تھے، شرمسار بھی تھے، اور مسائل پوچھنے آئے تھے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ تم نے جو نماز پڑھی ہے تو اس نماز میں تمہارے اس قرآن کا کفارہ ہو گیا. بس پا ہے مسئلہ، یہ حدیث گزری ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا نہیں دی. وقالت جریج ولد عاقب الذی جمع فی رمضان، اسی طرح جو شخص رمضان کے اندر جس نے اپنی بیوی سے جمع کر دیا تھا تو گناہ، لیکن اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سزا جاری نہیں فرمائی. ولم يعاقب عمر صاحب الظلم، اور حضرت عمر نے حرج والے آدمی کو کوئی سزا نہیں دی. یہ قرآن اس سے اشارہ کر رہے ہیں اس واقعے کی طرف کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قبیصہ بن جابر، تو وہ حالت احرام میں انہوں نے حرج کا شکار کر دیا تھا. تو حضرت ابوبکر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، حضرت عمر نے فدیے کا جو حکم ہے وہ تو بتایا، لیکن اس کو کوئی سزا نہیں دی. اور آپ سے کہتے ہیں نبی عثمان نبی مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں وہ حدیث ہے عبداللہ مسعود کی جو اس کا میں نے ابھی اشارہ کیا، جو کتاب الکلام میں گزر رہی ہے کہ صحابی نے ابلا بس بوسہ لے لیا تھا. آگے پر وہ وہی واقعات جمع کی رمضان والے واقعات ہوا ہے. جی السند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رجلا وقع بامرأته في رمضان فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا. وقال الليث عن عبد بن الحارث بن عبد الرحمن بن القاسم عن محمد بن جعفر بن زبير عن عباد بن عبد الله بن زبير رضي الله تعالى عنهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال احترقت. قال ممن ذاك؟ قال وقع بي امرأتي في رمضان فقال له تصدق. قال ما عندي شيء فجلس واتاه انسان يسوقه حمارا ومعه طعام. قال عبد الرحمن لا ادري ما هو الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اين المحترق؟ قال ها انا ذا. قال خذها فتصدق به. قال اعلي احد مني ما لاهل طعام؟ قال فكلوا. باب اذا اقر بالحج ولم يبين هل للامام ان يستر عليه. وفيه قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين
قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ولم يسأله عنه. وقال حضرت الصلاة فصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم فلا فقام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال أليس قد صلى معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدث. یہاں حضرت فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں کہ جب آیا اس نے آپ نے کہا کہ سب تو حد ہے، یعنی میں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو حد کا موجود ہے، باقی مارے گا وہ حد پر جانی چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے سوال، آپ نے ان سے سوال نہیں کیا کہ وہ کس قسم کا گناہ کیا تھا، کیونکہ ظاہر حال سے معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی حد والا جرم نہیں ہے. بعض اوقات حد کا اطلاق مطلق گناہ کے اوپر بھی ہو جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرائن سے یا بغیر وحی یہ معلوم کر دیا ہوگا کہ یہ شخص جو ہے یہ اس سے جو گناہ ہوا ہے وہ موجب حد نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے پوچھا بھی نہیں اور نماز کا وقت آ گیا، اس نے اردو کے ساتھ نماز پڑھی. جب اردو نے نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ پھر دوبارہ کھڑا ہوا اور کہا کہ رسول اللہ کیا سب کو حسن کا دیا کتاب اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا کہ ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فخر اللہ کا نمبک اور خالہ حج کا. تو کیونکہ وہ عمل ان کا موجود حد تھا ہی نہیں، اس واسطے آپ نے فرمایا، اور بظاہر گناہ کبیرہ تھا، اس واسطے آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز سے کفارہ ہو. جی. باب هل يقول الإمام للمقر لعلك نمت أو غمزت. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا بكر الجرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن بن حكيم عن سيدنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال لما أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال له لعلك قبلت أو غمزت أو نذرت؟ قال لا يا رسول الله. قال أنتهى لا يجوز؟ قال نعم. فعند ذلك أمر برجله. یہ ماعز کا واقعہ ہے. جب ماعز بن مالک آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ ماعز بن مالک جو تھے یہ ان کے سب سے جن کا نام تھا حزال. وہ حزال جو تھے وہ انہوں نے ان کو نوکر رکھا ہوا تھا ماعز کو، اور ان کی جاریہ بھی تھی. تو حضرت ماعز جو ہے وہ ان کی حزال کی جاریہ سے مبتلا ہو گئے گناہ میں. پھر حزال کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ماعز سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر بتاؤ کہ میرے ساتھ یہ گناہ طلب ہو گیا ہے. تو وہ پھر کوئی آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی راستہ بتائیں گے کہ گناہ کر کیا کر پا رہا ہے. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ گیا. تو روایتوں میں یہاں ایک تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ماعز سے پوچھا کہ مجھے جو اس کے بارے میں ملی ہے نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو کیا یہ صحیح ہے یہ؟ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ ماعز خود آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر ہڑتال کے کہنے پر گئے اور جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے احترام کیا. تو دونوں میں تفصیل یہ ہے کہ شروع میں تو وہ خود ہی آئے لیکن آ کر اعتراف کیا تھا، لیکن بعد میں جب حد کے جاری ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ بلایا، دوبارہ بلا کر پوچھا کہ کیا وہ بات سچ ہے جو مجھے تمہارے ساتھ پہنچی ہے. اس کا دونوں روایتوں میں تفصیل ہو سکتی ہے. بہرحال جب وہ آئے تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعتراف کیا کہ مجھ سے دینا ہو گیا ہے، قال لهم تو آپ کو فرمایا لعلک قبلت او غمزت. یہ تنظیم کی کہ اگر تم ہو سکتا ہے تم صرف بوتل لیا ہو یا غمز کیا ہو، غمز کے بنا دبانا، او نظرتا یہ صرف دیکھا ہو. قال لا یا رسول اللہ، لا یا رسول اللہ. انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میں تو پورا گناہ کیا. قال انکتہ، یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
بالکل صریح لفظ استعمال فرمایا، لا یقنی یعنی کنایا نہیں کیا. اور جتنے الفاظ ہوتے ہیں نا، مباشرت ہے، اجتماع ہے، یہ سب الفاظ تو کنایا ہے، لیکن اصل لفظ جو ہے اس عمل کے لیے وہ نام کا یقین کو نہیں کر، نام کا یقین کو نہیں کر جو ہے صحیح اصلی لفظ جو اس عمل کے لیے ہے. تو اگر اجتماع کہتے یا زنا کہتے یا مباشرت کہتے تو اس میں احتمال رہتا کہ ہو سکتا ہے مجامعات کے معنی مطلق جمع ہونے کے بھی ہوتے ہیں، اور مباشرت کے معنی صرف بشرت سے بشرہ پہ آنے کے بھی ہوتے ہیں. تو اس بات سے آپ نے کیونکہ معاملہ بالکل حل کا تھا، تو اس بات سے آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا. کہا کیا تم نے نیٹ کیا اس کو؟ لا یقنی یعنی اس طرح آپ نے فرمایا کہ نسبت کنایا نہیں تھا. قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں بعد ذلك مدد. یہ باب سوال الإمام المقيم هل يحكم؟ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن المسيب بن سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس وهو في المسجد فناداه يا رسول الله إن كان يريد نفسه فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض عنه قبله فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه فجاء بشق وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعرض عنه فلما شهد على نفسه 4 شهادات دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبك دونه؟ قال يا رسول الله. فقال أقسم؟ قال نعم يا رسول الله. قال اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب أخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال فكنت في من غدره فرجمناه بالمصلى فلما أذقه الحجارة جزم حتى أدركناه بالحرة فرجمناه. باب الاعتراف. کہتے ہیں نبی اس کے رسم میں شامل تھا، ہم نے ان کو رسم کیا عزت میں. فلما اذلقت الحجارہ، جب ان کو پتھروں نے بالکل تھکا دیا یعنی بہت سخت مشقت ان کو محسوس ہونے لگی تو جمع تھا، تو وہ کود کر بھاگے. حتیٰ حضرتنا بالحرہ، یہاں تک کرنے سے ان کو حرہ میں جا کر پکڑا فرجمنا اور وہاں پر ان کو رجم کیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ ہو تو آپ نے فرمایا اللہ ترک ہوں کہ جب وہ بھاگ گیا تھا تو پھر چھوڑ ہی دیتے ان کو. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص رجم کے دوران بھاگ جائے تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا. اگر اس نے اعتراض کیا تھا، اعتراض کے ذریعے اگر حد ثابت ہوئی تھی اور وہ بھاگ کھڑا ہو تو اس کا بھاگ کھڑا ہونا اعتراض سے رجوع سمجھا جائے گا اور اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. اور البتہ اگر گواہوں سے ہوئی ہو تو پھر ان کو نہیں چھوڑا جائے گا محض مانگنے کے لیے. جی باب الاعتراف بالزنا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظته من الزهري قال أخبرني عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال انزلك إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال اقضي لنا بكتاب الله وأذن لي. قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فأفديت منه بمئة شاة وخادم في نساء رجالا من أهل العلم فأخبروني على ابن جلة 100 وتغريب عام وعلى امرأته رجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله 100 شاة والخادم رد عليه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام واقضي يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قلت لسفيان ولم تقل فأخبروني على أن ابني الرجل فقال أشك فيها من سهري وربما قلتها وربما سكت. یہ آگے حدیث آ رہی ہے، وہاں پر اس کے بارے میں تفصیل آئے گی. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال عمر رضي الله عنه لقد خشيت ان يقول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله تعالى الا وان الرجم حق على من زنى وقد احسنه اذا قام بالذين بين الحل والاعتراف. قال سفيان كذا حدث ولا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. اس حدیث کی تفصیل اگلے باب میں آ رہی ہے، وہ لمبی حدیث ہے، میں خود پڑھ لیتا ہوں. باب رجم اولا من الزنا اذا احسن. کہ
حاملہ عورت اگر عورت بنا سے حمل ہو جائے تو اس کو رجم کرنا جبکہ وہ وقت تھی. یہ باب قائم کیا ہے اور اس میں حدیث روایت کی ہے تب مفصل بھی. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قال كنت اخبر رجال من المهاجرين، میں پڑھایا کرتا تھا مہاجرین سے کچھ لوگوں کو. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا خاص علم عطا فرمایا تھا. تو بعض مہاجرین جو ان کے عمر میں بھی بڑے تھے وہ ان سے قرآن سیکھا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں مہاجرین کے کچھ لوگوں کو قرآن کریم پڑھایا کرتا تھا. منہم عبد الرحمن بن عوف، جن میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ میں داخل تھے. فبینما انا فی منزلہ فی منى وهو عند عمر بن الخطاب فی آخر حجۃ حجھا. تو کہتے ہیں اس دوران کہ میں ان کے گھر میں تھا مینا میں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو خیمہ تھا اس میں تھا مینا میں حج، اور وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے. فی آخر حجۃ حجھا، اور یہ حضرت عمر کا آخری حج تھا، آپ کی زندگی کا آخری حج تھا. اس میں مینا میں موجود تھے وہ عبد الرحمن بن عوف بھی تھے. یہ رجع الیہ عبد الرحمن، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف میرے پاس لوٹ کر آئے. فقال، اور آ کر کہا کہ لو رأیت رجلا اتى امیر المؤمنین اليوم، مجھ سے کہا کہ کاش تم دیکھتے اس شخص کو جو آج امیر المؤمنین کے پاس آیا تھا. فقال، اور آ کر اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین هل لك في فلان يقول لقد لو قد مات عمر لقد بايعت فلان. ایک شخص آیا تھا اس عمر کے پاس اور اس نے آ کر کہا تھا کہ امیر المؤمنین کیا میں آپ کو بتاؤں کہ ایک شخص کے بارے میں تو اس نے یہ کہہ رہا تھا کہ جب اگر عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فلاں اس کے ہاتھ پر فوراً بیعت کر لوں گا. یعنی حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کسی اور شخص کے بارے میں خبر دی کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر حضرت عمر کا انتقال ہو گیا تو میں فوراً فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا. فبالله ما كانت بیعت ابو بکر الا خلقا، کیونکہ اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیعت تھی وہ محض اچانک ہو گئی. یعنی اس میں کوئی بہت باقاعدہ انتخابات نہیں کرائے گئے تھے، بلکہ ایک مجلس کے اندر اچانک حضرت عمر نے کہہ دیا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، سب نے بیعت کرتا ہوں. تو اسی طریقے سے اگر عمر کا انتقال ہو جائے گا تو میں بھی کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے سب کو دعوت دوں گا کہ تم اس پر بیعت کرو، تو جلدی سے بیعت کر دوں گا فلاں کرنا. ارے سمجھے نا. تو ما كانت بیعت ابو بکر الا فجأة فتمت، کہتے ابو بکر کی بیعت نہیں تھی مگر اچانک پھر بھی وہ پوری ہو گئی. یعنی لوگوں نے اس کو مان لیا اور پھر صدیق اکبر خلیفہ بن گئے. فغضب عمر، تو جب آپ نے حضرت عمر نے یہ بات سنی کہ ایسا کہہ رہا ہے کوئی شخص، تو اس کے بعد ناراض ہو گئے. ثم قال، پھر فرمانے لگے کہ انی ان شاء اللہ لقائم الحدیث فی الناس ومحذرهم هؤلاء، کہ انشاءاللہ آج میں شام کے وقت میں اس وقت کھڑا ہوں گا خطبہ دینے کے لیے. تو محذرهم، اور پھر میں ڈراؤں گا ان لوگوں کو، هؤلاء ان لوگوں سے، لوگوں کو ڈراؤں گا ان لوگوں سے، الذین یریدون ان یقسموهم امورهم، جو یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں سے ان کے معاملات کو ختم کر لیں. یعنی جو شخص کہہ رہا ہے کہ میں اچانک فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر دوں گا، تو اصل حق تو مسلمانوں کا ہے کہ وہ طے کریں کہ جس کو خلیفہ بنانا ہے. تو وہ ان سے ان کا حق ختم کر کے یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کو خلیفہ بنا دے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں میں ان سے لوگوں کو ڈراؤں گا کہ ان کے دھوکے میں نہ آئیں. قال عبد الرحمن فقلت یا امیر المؤمنین لا تفعل. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ یا امیر المؤمنین لا تفعل، آپ یہاں پر یہ ایسا نہ کیجیے. یعنی اس مینا میں جب لوگ حج پر آئے ہوئے ہیں اس وقت میں آپ جو خطبہ نہ کیجیے. فإن الموسم يجمع رعاع الناس وقوغا، کیونکہ موسم حج جو ہوتا ہے وہ جمع کرتا ہے رعاع الناس اور قوغاء الناس کو. رعاع الناس کے معنی
رہا اصل میں کہتے ہیں کہ کم درجے کے لوگ، اور غوغا یہ اصل میں تو کہا جاتا ہے کسی دل کو، لیکن مراد یہ ہے کہ سارا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، ہر طرح کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں حج کے اندر. تو پوری بات آپ کو سمجھیں گے کہ نہیں سمجھیں گے. وَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، اور یہی لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہونے پر غالب آ جاتے ہیں جب آپ لوگوں میں کھڑے ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کی تقریر ہوتی ہے، آپ کا خطبہ ہوتا ہے، تو اس کے قسم کے جو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. پہلے ان لوگوں کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ آپ کے قریب ہو جائیں. وَأَنَا أَخْشَىٰ أَن تَقُومَ فَتَقُولَ وَقَالَةً، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کوئی بات کہی يُطِيلُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطِيعٍ، تو ہر اڑانے والا آپ کی طرف سے وہ بات اڑا کر لے جائے گا. یعنی جو بات بھی آپ کہیں گے تو وہ لوگ جو ہیں اس پر نمک مرچ لگا کر اور اس کے اندر اپنا طرف اضافہ کر کے وہ ہر طرف سے طرف اس کو اڑا دیں گے اور پھیلا دیں گے کہ عمر نے ایسا کہا ہے، حالانکہ وہ آپ نے وہ بات نہیں کہی ہوگی. وہ اللہ ضرورہ، اور مجھے اس کا اندیشہ ہے کہ وہ اچھی طرح یاد نہیں رکھیں گے آپ کی بات کو. وہ اللہ ضرورہ مباحہ، اور جو اس بات کو اس جگہ پر نہیں رکھیں گے جہاں پر وہ ہے، یعنی وہ اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھیں گے اور اس کا صحیح اطلاع نہیں کریں گے. فَأَنزِلْ، لہٰذا آپ ذرا تھوڑا ٹھہریے، حتیٰ تقدم المدینہ، یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں. فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُنَّةِ، اس واسطے کہ وہ دار الہجرت ہے، دار السنت ہے. فَتَخْلُصُ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، تو وہاں آپ تنہا ہوں گے، خالص ہو جائیں گے ان لوگوں کے ساتھ جو فقہ سمجھ رکھتے ہیں اور اشراف الناس میں ہیں، تو ان کے ساتھ آپ وہاں پر ہوں گے. بتائیے جو ان کے سامنے بات کہیں گے تو وہ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے. یہی جملہ ہے حدیث کا جو پہلے فضائل مدینہ میں گزرا ہے اور مہاجرین میں ہجرت میں بھی گزرا ہے. فتقول معقول کا متمکن، تو وہاں پر جو بات آپ کہیں گے وہ متمکن کہیں گے، یعنی اس کو مضبوطی سے کہیں گے، مضبوطی کے ساتھ کہیں گے. پر یہی اہل العلم وقالت، تاکہ اہل علم جو ہے آپ کی بات کو پوری طرح محفوظ رکھیں. فَيَضَعُوهَا مَوَاضِعَهَا، اور اس کو اپنی جگہ پر رکھیں. فقال عمر، عمر نے فرمایا اما واللہ ان شاء اللہ لأقومن بذلك اول مقام اقومه بالمدینہ. حضرت الرحمن صاحب کی بات عمر نے مان لی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم انشاءاللہ میں ضرور اس بات کے لیے کھڑا ہوں گا. پہلی مرتبہ جب کھڑا ہوں گا مدینہ میں جا کر جو پہلا خطبہ دوں گا تو اس میں یہ بات کروں. قال ابن عباس، اب عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فقدم المدینہ کی آخری دل لے جہاں مدینہ منورہ آئے ولجہ کے ختم پر آخری زمانے میں. فلما کان یوم الجمعہ، تو جب جمعہ کا دن آیا، عجلت الرباح، تو میں نے جلدی کی جانے میں جمعہ کے لیے. حین طاعت الشمس، جبکہ سورج جو ہے وہ ظاہر ہو چکا تھا، تو میں جلدی سے جلدی ظاہر ہوتے ہی فوراً روانہ ہو گیا مسجد کی طرف. حتیٰ عزیزہ سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جالسا الی بطن المسجد، یہاں تک کہ میں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کو جو حضور کے حضرت عمر کے کیا تھے بہنوئی، حضرت عمر کے جو بہنوئی تھے ان کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں منبر کے رکن کے پاس. فجلست حولہ تممت رکبتی رکبتہ، تو میں بیٹھ گیا اس کے پاس ان کے قریب، اس طرح سے میرا رقبہ اس کے رقبہ سے مل رہا تھا. فلم انشم ان خرج عمر بن الخطاب، ابھی دیر نہیں گزری تھی، میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا لیکن دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر نکل آئے. فلما رأیتہ مقبلا، جب میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو قلت لسعید بن زید بن عمرو بن نفیل، تو میں نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ لا یقولن الحدیث بقالۃ لم یقلها منذ تقریبا، کہ آج حضرت عمر ایک ایسی بات کہیں گے آج سے پہلے کہ جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں کہی جب تک کہ وہ خلیفہ بنے. فانکر علیہ، سعید بن زید نے میرا انکار کیا کہ کیا بات کہہ رہے ہو. وقال، کہنے لگے وما عصیت ان تقول ما لم یقل قبلہ، تو مجھے تو خیال نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کہیں گے جو پہلے نہیں کہی، یعنی میرے علم نہیں ہے کہ کوئی ایسی نئی بات کہنے والے ہیں. فجلس عمر علی المنبر، حضرت عمر بیٹھ گئے منبر پر. فلما سکت المؤذنون، تو جب مؤذن خاموش ہو گئے تو قام، بات کھڑے.
اور یہ جملہ بھی گزرا تھا کتاب الاذان میں، اذان الوقوف کے بارے میں، کہ حضرت عمر کے زمانے میں مؤذن ایک سے زیادہ تھے اور ایک سے زیادہ مؤذن اذان دیا کرتے تھے. جب وہ خاموش ہو گئے تو قاما فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، آپ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جس کا وہ اہل ہے. ثم قال، پھر فرمایا کہ اما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدر لي أن أقولها، میں آج تم سے ایک ایسی بات کہنے والا ہوں کہ میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے اس بات کا کہنا. لا ادری لعلها بین یدی اجل، اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ شاید یہ بات میری موت کے سامنے آ رہی ہے، مطلب کہ میری موت سے کچھ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ میں یہ بات کروں. اور یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد پھر جمعہ اگلے جمعہ آنے سے پہلے شہید ہو گئے تھے حضرت فاروق اعظم. فمن عقلها ووقعها فليحدث بها، تو جو شخص اس کو سمجھ لے اور یاد رکھے تو اس کو تو پھر اجازت ہے کہ وہ اس کو سنائے. حیث التحت به راحلته، اس کو پہنچائے جہاں تک بھی اس کی سواری اس کو لے جائے. بولے اگر اسی طرح سوچ سمجھ کر اس نے بات سنی ہے اور اس کو یاد رکھا ہے تو پھر اس تک اس کو پہنچائے جہاں تک وہ پہنچا سکتا ہے. ومن خشی اللہ یعقلها، اور اگر کوئی شخص کسی کو اندیشہ ہو کہ وہ پوری طرح سمجھے گا نہیں، فلا يحل لأحد أن يكذب عليه، تو نہ کسی کے لیے یہ حلال نہیں کرتا کہ وہ اس پر جھوٹ باندھے. اب آگے وہ بات فرمائی، کئی باتیں ذکر فرمائی اس خطبے میں جس کے بارے میں عمر کو اندیشہ تھا کہ اس میں غلط فہمیاں لوگوں کو پیدا ہو سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ فرمائی کہ اللہ بعث محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالحق وانزل علیہ الکتاب وکان مما انزل اللہ آیۃ الرجم، آیۃ الرجم، اللہ نے جو آیتیں نازل فرمائی ہیں ان میں رجم کی آیت تھی. فقرأناها وعقلناها، ہم نے اس کو پڑھا اور ہم نے اس کو سمجھا. ووعیناها، اس کو یاد بھی رکھا. یہ مشہور ہے یہ بات عام طور سے کہ یہ آیت تھی، اور بعض روایتوں میں یہاں پر اس آیت کے الفاظ بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ. اس کے بارے میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ منسوخ التلاوت دون الحکم، یعنی اس کی تلاوت تو منسوخ ہو گئی ہے، حکم منسوخ نہیں ہوا. سمجھے نا؟ تو عام طور سے لوگ بہت سے اکثر فقہاء علماء نے یہی بات کہی ہے کہ یہ آیت تھی، قرآن میں آئی تھی، قرآن کا حصہ تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، اگر اس کو منسوخ نہیں کیا گیا. لیکن ذرا یہ بات جو ہے لوگوں کے قلم سے اتارنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک چیز کی تلاوت منسوخ کر دی اور حکم باقی حکم منسوخ نہیں ہوا. اس بات سے ایک تو اس پر یہ اشکال رہتا ہے کہ کوئی کیوں منسوخ کی گئی، اگر حکم باقی تھا تو منسوخ کیوں کی گئی. دوسرا یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، یہ قرآن کے اسلوب سے بالکل مطابقت نہیں رکھتے. قرآن کریم کا جو کلام فصاحت و بلاغت کے جس معیار پر ہے، یہ جملہ جو ہے اس معیار پر پورا اترتا ہے. تو اس لیے یعنی اس کلام کا جواب پوری طرح واضح نہیں ملتا نہیں تھا. بعد میں نے تحقیق کی اور اس کو تفصیل سے تکمیل الملوم میں بیان کیا ہے، تو مجھے یہ بات لگی، یعنی مجھے یہ بات معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ وتعالی کہ اصل میں یہ آیت ہوتی ہے، یہ قرآن کی آیت کبھی بھی تھی، جیسے میں تورات کی آیت تھی، لیکن چونکہ تورات کی آیت کا حکم شریعت محمدیہ میں برقرار رکھا گیا تو یہ فرمایا گیا کہ اس پر عمل کرو، تو اس واسطے اس کو بعد اس کے بعد اس کا تعبیر کر دیا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آیت رجم نازل کرنا. یہ تعبیر اختیار کی. دلیل اس کی یہ ہے کہ تفصیلی بدیلی پر روایت آتی ہے، کبھی جو آپ پیچھے واقعہ پڑھ کر آئے ہو کہ جب یہودیوں نے یہودیہ نے دینا کر دیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا تھا کہ اس کے مطابق رجم کا کیا حکم ہے، تو
تو وہ کہنے لگے کہ ہم دور کالا کرتے ہیں اور گھوڑے پر گدھے پر سوار کرا کے اس کو گھماتے ہیں. رجم کا انہوں نے انکار کیا تھا. تو حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس کے کہو کہ تورات لے کر آئے. تورات لائے تو عبداللہ بن سوریہ جو ان کا بڑا عالم تھا اس نے آیت رجم پر ہاتھ رکھ دیا. سمجھے نا. تو تفسیر میں جلیل میں یہ ہے کہ جب عبداللہ علیہ السلام نے اس نے کہا کہ تم ہاتھ ہٹاؤ تو دیکھا کہ وہاں آیت رجم لکھی ہوئی اور وہ پہلی الفاظ تھے اچھے سے وہ شیخت ادایا پبلم گما البتہ پہلے الفاظ تھے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیت حقیقت تورات کی. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا حصہ کبھی نہیں رہی وہ اس لیے کہ متعدد احادیث ایسی آئی ہیں اور وہ میں تکمل فصل مہم میں تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں کہ جن میں یہ آتا ہے کہ متعدد صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رحمۃ اللہ جو یہ آیت ہے اور اس کا حکم بھی ہم پر لاگو ہے تو ہم نے لکھ لیں اس کو قرآن میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے منع کیا گیا ہے قرآن میں لکھنے سے منع کیا. جس کے معنی یہ ہے کہ پہلے دن سے جو قرآن میں نہیں لکھی گئی. سمجھے نا. لکھی نہیں گئی. اگر قرآن کی آیت ہوتی تو کم از کم ایک مرتبہ لکھی جاتی. بعد میں چاہے منسوخ ہو گئی ہوتی لیکن لکھی نہیں گئی شروع سے. سمجھے نا. اور یہ جو حضرت عمر کا ارشاد ہے یہ پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ پیچھے نہیں گزرا متعدد احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر لوگ یہ نہ کہتے کہ عمر نے اضافہ کر دیا تو میں اس کو لکھ دیتا قرآن میں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے جو کہا تھا وہ کہا تھا کہ میں قرآن کے حاشیے پر یعنی بطور تفسیر سورہ نور کی جو آیت ہے الزان جو اللہ کے فجروں کو لواحد النور میں آ کر چل رہا اس کی تفسیر کے طور پر میں لکھ دوں. میں اگر یہ لکھ دیتا مگر مجھے دیکھا ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ قرآن میں اضافہ کر دیا عمر نے اس واسطے میں نہیں لکھتا. تو اس سے سب سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کی آیت کبھی بھی نہیں تھی تورات کی آیت تھی لیکن چونکہ اس کو شریعت محمدیہ میں اس حکم کو باقی رکھا گیا اس واسطے اس کو بعض جگہ پر یہ تعبیر کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت رسول نازل فرمائی. بات سمجھائی. تو کہتے ہیں کہ ورجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجمنا بعدا. حضور نے بھی رجم فرمایا اور ہم نے بھی آپ کے بعد رجم فرمایا. تو اکثر انقال امنا کے زمان تو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر زمانہ لوگوں کا طویل ہو گیا تو یقول قائل تو کہنے والا یہ کہنے لگے کہ اللہ بانا کی جو آیت رجم کی کتاب کا کہ ہم آیت رجم کتاب اللہ میں ہماری موجود نہیں ملتی فیبلو کی طرف کی فضیلت میں ہم در رہا تو وہ گمراہ ہو جائے ایک ایسے فریضے کو چھوڑنے سے جس کو اللہ نے نازل کیا. سمجھے نا. رجم کی کتاب اللہ حق اعلیٰ بن کرنا اور رجم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق حق ہے اس کا جو کہ دینا کرے. اذا وقتنا جب کہ وہ مقتن ہو میرے جاری والنساء اذا نساء. سمجھے. ابھی کتاب اللہ میں حق ہے یہ کیسے فرمایا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ اول تو سورہ مائدہ میں جو آیات آئی ہیں سورہ مائدہ میں جو آیات آئی ہیں کہ انحکم فی بما انزل اللہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. یہ ساری آیتیں جو ہیں کہ حقیقت خود یہودیوں کے رجم کے سلسلے میں آئی. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجم کے حکم کو ما انزل اللہ سے تعبیر فرمایا. تو اس سے ایک تو کتاب اللہ میں رجم ہونے کا اشارہ اس آیات مائدہ میں ملتا ہے اور دوسرے قرآن کریم میں یہ حکم دیا ہی ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تو ان کی اطاعت کرو. تو چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کو حق قرار دیا تو گویا بالواسطہ کتاب اللہ نے رجم کو حق قرار دیا. سمجھے نا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں تو جلد ہے اور سنت میں جو رجم آیا ہے تو رجم جو ہے وہ رجم کی احادیث کتاب اللہ کو منسوخ نہیں کر سکتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ منسوخ تو نہیں کر سکتی لیکن اس میں تخصیص پیدا کر سکتی ہیں
اور یہ رحم کی احادیث متواتر المعنی ہے. میں نے تحقیق کی تھی تو 52 صحابہ کرام سے مروی ہے. 52 کا ایسی حدیث جو 52 صحابہ کرام سے مروی ہو شاید ہی کوئی ہو. اور 52 صحابہ کرام نے رجب کے واقعات روایت کیے ہیں. لہٰذا متواتر المعنی ہے. اور متواتر المعنی جو روایتیں ہیں وہ کتاب اللہ کی تفسیر اور تقریر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. سمجھے نا. لہٰذا امت میں سے سوائے خوارج تھے, بعض خوارج کے ازارقہ تھے, کچھ خوارج جنہوں نے رجب کا انکار کیا تھا, اور ساری امت میں کسی نے انکار نہیں کیا. اور ازارقہ جو تھے بالکل کافر تھے, کیونکہ نمازوں کا انکار کرتے تھے اور نہ جانے کیا کیا خرافات کہتے تھے, تو ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں. لہٰذا ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ جو پیدا ہو گئے ہیں جو رجب کا انکار کرتے ہیں, وہ حضرت عمر کے بیٹن کوئی صدقہ بالاسلام ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رجب کی آیت تو قرآن میں نہیں ہے, لہٰذا رجب کا حکم بھی نہیں. آگے فرمائے قامت البینہ او کان الحبل او الاعتراف. یہ رجب کب ہوگا جس کا بینہ قائم ہو جائے. گواہ یہ تھے 4 گواہ. او کان الحبل, یا حمل ظاہر ہو جائے عورت کو, او الاعتراف, یا زنا کرنے والے اعتراف کر لیں. اب یہاں پر جہاں تک بینہ اور اعتراف کا تعلق ہے, یہ تو سب کے نزدیک متفق علیہ کہ صورت میں رجب واجب ہو جاتا ہے. لیکن حضرت فاروق اعظم نے یہاں پر حمل کا بھی ذکر فرمایا, سمجھے نا. اور اسی وجہ سے امام بخاری نے اس پر باب قائم کیا, باب حبلہ من الزنا اذا احسن, کہ حاملہ اگر ہو جائے کوئی عورت تو اس کے اوپر بھی حد قائم کی جا سکتی ہے جبکہ وہ غیر شادی شدہ ہو اور اس کو حمل ظاہر ہو. اور یہی مسئلہ تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی غیر شادی شدہ عورت کو حمل ظاہر ہو جائے تو حمل ظاہر ہونا جو اس کے زنا کی علامت ہے, لہٰذا اس کے اوپر حد ہو سکتی ہے. جمہور کا کہنا یہ ہے, شافعیہ, حنفیہ, حنابلہ تینوں اس بات پر متفق ہیں کہ محض حمل کے ظاہر ہونے سے حد لازم نہیں ہوگی. اس لیے کہ حمل ظاہر ہوا کسی عورت پر ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس کی غفلت میں کسی نے اس کے ساتھ کوئی حرکت کرنی ہو. تو اس واقعی کے احتمالات کی موجودگی میں محض حمل کے ظاہر ہونے سے لازم نہیں آتا کہ حد بھی لازم ہو. اور ایسے متعدد واقعات ہیں جو میں نے تکمیل فتح المجید میں روایت کیے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم نے, حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان حضرات نے محض حمل ظاہر ہونے کی بنیاد پر حج جاری نہیں. لہٰذا یہاں پر جو اوکان الحبل آیا ہے تو یہ در حقیقت اس کو اعتراف کے ساتھ ملا کر پڑھو, اوکان الحبل اب اعتراف, اور اس کو سمجھو کہ یہ مانعات القلوب ہے. سمجھے نا کیا ہے یہ مانعات القلوب, یعنی حمل اور اعتراف, حمل ہو یا اعتراف ہو. اور کیا مانا کہ حمل اس وقت میں موجب حد ہوگا جب کہ اس کے ساتھ اعتراف, سمجھے نا. تو یہ توجیہ ضرور کرتے ہیں. ثم إنا كنا نقرأ بما نقرأ من كتاب الله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. پھر فرمایا کہ ہم یہ بھی کتاب اللہ میں یہ آیت بھی پڑھا کرتے تھے کہ لا ترغبوا عن آبائكم, یعنی یہ بھی وہ ان آیات میں سے ہے جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی کہ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم, کہ اپنے آبا سے اعراض نہ کرو اس واسطے کہ یہ ناشکری ہے تمہارے لیے. یعنی کوئی شخص جو حقیقی باپ ہے اس سے اپنی نسبت کو ختم کر کے کسی اور باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوخ کرے تو اس کی ممانعت ہے, کیونکہ یہ در حقیقت ناشکری ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں فلاں کا بیٹا نہیں ہوں. وہی نہ کفرم بالکل منتخب نہ آبائی. پھر فرمایا الا ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تطرونی. پھر تیسری حیثیت جو فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری تاریخ میں مبالغے سے کام نہ لو. کما اتر یا عیسی ابن مریم, جیسے کہ عیسی ابن مریم علیہ السلام سے
تاریخ میں مبالغہ سے کام کیا لوگوں نے اور نصرانیوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا تو شرک میں مبتلا ہو گئے. تو تم لوگ میری تعلیم میں ایسا مبالغہ نہ کرنا. وقولوا عبد اللہ ورسول، اور میرے بارے میں یہ کہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کا رسول. یہ نصیحتیں فرما دی. پھر اب وہ اس موضوع کی طرف آئے جو عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف توجہ دلائی. ثم انه بلغني ان قائلا منكم يقول، مجھے خبر ملی ہے کہ تم میں سے کون کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ والله لو مات عمر بايعت فلانا فلا يغترن امرؤ ان يقول انما كانت بيعت ابي بکر خلطا. فلا يغترن، کوئی شخص دھوکے میں نہ آئے یہ کہتے ہوئے دھوکہ نہ کھائے اس بات سے کہ وہ یہ کہے کہ حضرت ابوبکر کی بیعت جو تھی وہ اچانک ہو گئی تھی، وہ تمت اور پوری ہو گئی. الا وانها قد كانت كذلك، خود سن لو کہ اس میں کوئی شک نہیں حضرت صدیق اکبر کی بیعت ایسی ہی تھی. ایسی تھی کا مانا کہ لوگ جمع تھے اس میں اچانک بیعت ہو گئی. ولکن اللہ وقات کر رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شر سے امت کو محفوظ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اچانک تو ہوئی تھی لیکن ایسی شخص کے ہاتھ پر ہوئی تھی کہ جس پر ساری امت پہلے ہی سے متفق تھی. ولیس منکم من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی طرف گردنیں اٹھا لی جائیں ابو بکر صدیق کی طرح. سمجھ گئے؟ تو من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فلا يبايعه ولا الذي تابعه تغيرة ان يقتل. فرمایا کہ جو شخص بیعت کرے کسی ایسے کسی بھی شخص سے مسلمانوں سے مشورہ کیے بغیر تو فلا یتابع ہوا ولا الذی تابعہ، تو ہر چیز مطابعت نہ کی جائے اس کی اور نہ اس شخص کی جس نے سے اس کی مطابعت کی. ایک نسخہ تو یہ ہے. ایک کیا بلا یتابع ہوا ولا الذی بايعہ، نہ مطابعت کی جائے اس کی اور نہ اس شخص کی جس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی. تغیرۃ ان یقتل، یہاں مضاف معذوف ہے مخافۃ تغیرۃ ان یقتل، اس ڈر سے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں اس کام کے لیے کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ غررہ یغرر تغیرۃ، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی شخص کا اپنے آپ کو ایسے موقع پر ڈال دینا جہاں خطرے میں ڈال. تو فرمائے رہے ہیں کہ جو شخص کبھی بیعت کر لے کسی شخص کی بغیر مسلمانوں سے مشورہ کیے ہوئے تو ایسے شخص کی نہ مطابعت کی جائے نہ اس شخص کی جس نے اس کو اس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، کیونکہ اس میں اندیشہ ہے اس بات کا کہ یہ لوگ ڈال رہے ہوں گے اپنے آپ کو ایسے مقام پر جہاں پر ان کو قتل کر دیا جائے. یعنی ایسے آدمی پھر بعد میں مسلمان ان کو قتل کرتے ہیں. ارے سمجھ گئے؟ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَيْرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم. اور صدیق اکبر جو ہے ہم میں سب سے بہتر تھے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ان الانصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، انصار نے ہماری مخالفت کی تھی اور سب کے سب جمع ہو گئے تھے سقیفہ بنی ساعدہ میں. وخالف عنا علی والزبیر ومن معهما، اور ہم سے پیچھے رہ گئے تھے. خالف عنا یہاں پر معنی میں ہے پیچھے رہ گئے تھے. پیچھے رہ گئے تھے علی اور زبیر رضی اللہ عنہ، ہم دونوں کے ساتھ تھے. واجتماع المہاجرون الی ابی بکر، اور مہاجرین جمع ہوئے تھے صدیق اکبر کے پاس. وقلت لابی بکر یا ابا بکر انطلق بنا الی اخواننا هؤلاء من الانصار، تو میں نے صدیق اکبر سے کہا کہ آپ چلیے ہمارے انصار بھائیوں کے پاس. فانطلقنا نريدهم، تو ہم چلے. فلما دنونا منهم، جب ہم قریب پہنچے تو لقینا منهم رجلان صالحان، تو ان انصار میں سے دو نیک مرد ہم سے ملے. تو ذکرہ، انہوں نے ذکر کیا ما تمالا علیہ القول، انہوں نے ذکر کیا جس پر کہ اتفاق کر دیا تھا قوم نے، یعنی انصار کے لوگوں نے جس پر
تو ان لوگوں نے کہا اینا تریدون یا معشر المہاجرین، آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ فقلنا نريد اخواننا هؤلاء من الانصار فقال لا علیکم اللہ تقربوا، تو ان دونوں نے کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر آپ ان کے پاس نہ جاؤ تو کیا رہے گا؟ ان کے کہنے ادخلوا امرکم، تم تو اپنا فیصلہ خود کر لو. یعنی معنی یہ ہے وہ یہ دونوں صاحبان یہ سمجھتے تھے کہ انصار پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں سعد بن عبادہ کو امیر بنانے کا، اب اگر مہاجر وہاں جائیں گے تو اندیشہ ہے کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس بات نے کہا کہ آپ وہاں نہ جاؤ بلکہ اپنا فیصلہ خود کر لو، انہیں اپنا امیر خود بنا لو. فقلت والله لنأتينهم فانطلقنا حتى أتيناهم في تقريبا بني ساعدة فإذا رجل مزمل بين ظهرانيه، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جو کمبل اوڑھے بیٹھے ہیں ان کے درمیان. فقلت من هذا، میں نے پوچھا کون ہے؟ قالوا سعد بن عبادہ. فقلت لهم ما له، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کمبل اوڑھے بیٹھے ہیں؟ قالوا جوع، تو لوگوں نے کہا کہ بخار آ رہا ہے اس کو. ولما جلسنا قلیلا تشخص خطیب، جب ہم تھوڑی دیر ہوئی تھی بیٹھے ہوئے تو ان کے خطیب نے حمد و ثنا کی اور فاصنا اللہ بما هو اہلہ ثم قال اما بعد، تو اس نے کہا کہ فنحن انصار اللہ وکتیبۃ الاسلام، جب اللہ کے انصار ہیں اور اسلام کا لشکر ہیں. وانتم معاشر المہاجرین رخص وقد دفت دابۃ من قومکم، اے مہاجرین تم ایک گروہ ہو اور تم میں سے ایک تمہاری قوم میں سے ایک جماعت جو ہے وہ آ گئی. دفت دابۃ یعنی سفر کر کے آ گئی تھی ہمارے پاس. فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اکھاڑ ڈالیں ہماری جڑ سے. یعنی مدینہ منورہ سے اصل باشندے تو ہم تھے، آپ لوگ باہر سے آئے اور باہر سے آ کر اب چاہ رہے ہو کہ ہمیں اپنی جڑ سے اکھاڑ بیٹھیں، یعنی اب ہم جہاں ہمارا کوئی اختیار اقتدار نہ رہے. وأن يحذرونا من الأمر، اور ہمیں الگ کر دے اس معاملے سے، یعنی خلافت کے معاملے سے. فلما سکت، جب وہ صاحب خطیب جو ہیں وہ خاموش ہو گئے تو اردت ان اتکلم، تو میرا ارادہ ہوا کہ میں کچھ بات کروں. وکنت ضبطت مقالۃ اعجبتنی، اور میں نے اپنے دل میں سوچا تھا ایک سوچی تھی ایک ایسی بات جو مجھے پسند آ رہی تھی. یعنی دل میں سوچا تھا کہ میں یہ بات کہوں گا تو ان سے معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اور لوگ جو ہے میری بات کو مانیں گے. میں نے ضبط تصویر کے بنا ہوتے ہیں دل میں سوچنا کسی بات کا، تو میں نے اس بات اپنے دل میں سوچی تھی جو مجھے پسند آ رہی تھی. اريد ان اقدمها بين يدي ابي بکر، اور میرا ارادہ تھا کہ میں وہ بات پیش کروں ابو بکر سے پہلے. ابو بکر صدیق نہ بولے ہوں، ان کے بولنے سے پہلے ہی وہ بات میں لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. لیکن وكنت ادارع منه بعض الحج، لیکن میں دفاع کر رہا تھا ان سے تھوڑا بہت. یعنی ایک طرف تو دل میں یہ آ رہا تھا کہ صدیق اکبر سے پہلے میں یہ تقریر کر دوں تاکہ یہ میری بات لوگوں تک پہنچ جائے، ہو سکتا ہے کہ لوگوں پر اثر انداز ہو. لیکن دوسری طرف میں کچھ صدیق اکبر سے ڈرتا بھی تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میں کوئی بات کرنا چاہوں تو ان کو ناراضگی ہو اور وہ مجھے روک دیں. تو کن کو گزاری ہوں، یعنی میں روک رہا تھا اپنے آپ کو حضرت صدیق اکبر کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا. کچھ ارادہ بھی تھا بولنے کا اور کچھ روک بھی رہا تھا کہ کہیں صدیق اکبر ناراض نہ ہو جائے. فلما اردت ان اتکلم، تو جب میں نے ارادہ کیا کہ میں کچھ بات کروں، قال ابو بکر، تو ابو بکر نے کہا علی رسلک، رکھے جاؤ. پکڑی تو ان وقت، تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ ان کو ناراض کروں. فتکلم ابو بکر، تو اس کے بعد صدیق اکبر نے بات کی. فکان هو احلم مني واوفر، تو مجھ سے زیادہ حلیم تھے، مجھ سے زیادہ باوقار تھے جو جس طرح انہوں نے بات کی. والله ما ترك من كلمة اعجبتني في تدوير الا قال في بديهة الاسلام، تو اللہ کی قسم انہوں نے چھوڑا نہیں کوئی ایسا کلمہ جو مجھے پسند آیا تھا اپنے تصویر میں، یعنی اپنے سوچنے میں جو میں نے سوچی تھی باتیں، ان میں جو کلمہ مجھے پسند آیا تھا وہ کچھ نہیں چھوڑا الا قال في بديهة الاسلام، تو مگر انہوں نے فوراً فی البدیہہ ویسی بات کہی، او قال او افضل من، یا اس سے بھی بہتر بات کہی. حتی تک جہاں تک کہ خاموش ہو گئے. فقال،
تو صدیق اکبر نے اپنی تقریر میں فرمایا تھا کہ ما ذکرتم فیکم من خیر فانتم له اہل، آپ اے انصار آپ نے اپنے بارے میں جو خیر کا ذکر کیا ہے باقی وہ آپ اس کے اہل ہیں. ولا يعرف هذا الامر الا لهذا الحي بن قریش، لیکن یہ معاملہ اس معاملے کا اعتراف نہیں کیا جائے گا مگر اس قریش کے قبیلے کے ساتھ. یعنی اگرچہ آپ بڑے اصحاب فضائل ہیں لیکن اگر آپ میں سے کوئی خلیفہ بن گیا تو پورے اہل عرب اس کو خلیفہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے اور اس کا اعتراف نہیں کریں گے. بخلاف اس کے اگر قریش سے کوئی بنا تو سب لوگ مان لیں گے. ہم اوسط العربی نسباً بتا رہے ہیں، وہ سارے عرب کے اوسط ہیں نسب کے اعتبار سے بھی اور اپنی جگہ کے اعتبار سے بھی. مکہ مکرمہ جو ہے وہ بالکل وسط پہ واقع ہے. وقد رضیت لکم احد هذین الرجلین فبایعوا ایہما، میں نے تمہارے لیے پسند کیا ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کو، ان میں سے جس کو چاہو بیعت کر لو. فاخذ بیدی وبیدی ابی عبیدہ بن الجراح، صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا اور وہ عبیدہ بن الجراح کا پکڑا. یہ دو ہیں ان میں سے کسی جہاز پر بیعت کر لو، یہ دونوں قریش کے ہیں اور ان پر سب لوگ متفق ہو جائیں گے. وہو جالس بیننا، اور صدیق حضرت ابو عبیدہ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. فلم اکرم مما قال غیرہ، عمر کہتے ہیں کہ جو کچھ باتیں صدیق اکبر نے کہی تھی ان میں کوئی بات مجھے ناپسند نہیں ہوئی سوائے اس بات کے جو انہوں نے میرا نام لیا. کان واللہ المقدم فضرب عنقی لا يقربني ذلك من جسم احب الی من ان اتامر على قوم فيهم ابو بکر. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر مجھے آگے بڑھا کر میری گردن مار دی جاتی تو یہ مجھے زیادہ پسند تھا بڑی سے اس بات سے کہ میں ایک ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابو بکر موجود. بیچ میں دیکھو بیچ میں جملہ بڑھا دیا لا یقربنی ذلک من جسم، یعنی میری گردن باندھی جاتی تو مجھے زیادہ محبوب تھا یہ بنسبت صدیق اکبر پر امیر بننے کے. لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ میری گردن مارنے کو محبوب قرار دے رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو بیچ میں قید لگا دی لا یقربنی ذلک من جسم، بشرطے کہ میری گردن کا باز ہے نا یہ مجھے کسی گناہ سے قریب کرنے والا نہ ہو. یعنی گردن بعض اوقات سے ماری جاتی ہے نا کسی نے گناہ کا ارتکاب کیا ہوتا ہے، تو میں گناہ کا ارتکاب سے تو اللہ کی بڑا مانتا ہوں، لیکن بغیر گناہ سے اگر کوئی میری گردن مار دیتا تو یہ مجھے زیادہ پسند تھا بنسبت اس کے کہ میں ایک ایسی قوم پر امیر بنوں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہوں. اللہم الا ان تسبل لی نفسی عند الموت شیئا لا اجدہ الآن. ابھی تو تذکیہ ہے نا یہ کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جزم کے ساتھ کہ مجھے اپنا قتل ہو جانا زیادہ پسند تھا بنسبت امیر بننے کے. تو اس پر قید کرتے کتنی لگائی ہے، ایک طرف یہ قید لگائی کہ لا یقربنی ذلک من جسم، اور پھر فرمایا کہ اللہم الا ان تسبل لی نفسی عند الموت شیئا لا اجدہ الآن. اب میں یہ اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کرتا، اگر میرا نفس جو ہے مرنے کے وقت کوئی ایسی چیز مجھے سجا دے جو اس وقت محسوس ہو رہی ہو، یعنی اس وقت تو میرے جذبہ یہی تھا، لیکن مرتے وقت کرے کوئی حالات بدل جائیں نعوذ باللہ اور میرے دل میں کچھ اور بات آ جائے تو میں اس کے اوپر اپنا نفس کے اوپر بھروسہ نہیں رکھتا. ارے سمجھے نا. تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی کہ بھائی قریش میں سے کسی کو لے لو اور دو نام سے پیش کر دیے. فقال قائل من الانصار، تو انصار میں سے ایک جانے والے نے کہا، دوسری روایت میں آتا ہے کہ حباب بن منذر سے، انہوں نے کہا انا جزیلها المحقق وعدیلها المرجل. یہ ایک محاورہ ہے جو استعمال کیا انہوں نے، ذرا سمجھ لو اس کو. جزیل کہا جاتا ہے درخت کے ایک گھن کو. درخت کے اندر دیکھا ہوگا نا بعض اوقات ایک چھوٹی سی لکڑی ایسے ابھری ہوئی ہوتی ہے الگ سے، ہے نا، اس کو جزیل کہتے ہیں. اور عام طور سے جہاں بکریوں کے یا گھوڑوں کے یا اونٹوں کے باڑے ہوتے تھے تو اس میں یہ باقاعدہ ایسی لکڑی لا کے رکھ دیتے تھے، اس کو جزیل کہتے ہیں. مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو جانور ہے نا جب ان کو خارش ہو اور کھجلی اٹھے تو اپنے جسم کو اس سے رگڑ کے اپنی خارش دور کریں.
سمجھے نا. تو جزیل وہ خود یا درخت کا ٹکڑا جو الگ سے ہے، اور محقق یعنی جس سے کھجایا جائے. حقیقت جو حقیقت کو تحقیقاً اس کے معنی جسم کو کھجانا. تو الجزیل المحقق وہ درخت کا ٹکڑا جس سے جانور اپنے جسم کو کھجائیں. سمجھے نا. تو جب کبھی کھجلی لگ رہی ہو جانوروں کو اور ان کے ہاتھ اس طرح ہوتے نہیں جو اپنے ہاتھ سے کھجا لیں، سمجھے نا، تو ان کو ضرورت پیش آتی ہے اسی قسم کی چیز کی. تو ایسے میں اگر وہ درخت ان کو مل جائے کھجانے کے لیے تو وہ بڑی نعمت ہے اور بہت بڑے مسئلے کا حل ہے نا. تو جب کوئی شخص کسی بڑے دشوار مسئلے کا کوئی حل پیش کرے تو محاورے میں کہتے ہیں انا جزیل الحل محقق. سمجھے نا کہ میں اس مسئلے کا جزیل محقق ہوں، یعنی جس طریقے سے کہ جزیل جو ہے وہ خارج کے مسئلے کا حل نکال دیتا ہے، اسی طریقے سے میں اس مسئلے کا حل نکالتا ہوں. تو میں انا جزیل الحل محقق. وعزیل کو حل مرجب. عزیل یہ تصویر ہے عزق، اور عزق کہتے ہیں کھجور کی طرف کو، ہے نا. اور مرجب رجب الرجب تقریباً چلانا ہے قابل تعظیم، کسی کی تعظیم کرنا. تو مرجب چلانا قابل تعظیم. اور اس درخت کو بھی مرجب کہتے ہیں. ذرا سمجھ لو کہ جو پرانا درخت ہے اور بڑا کارآمد ہے لیکن وہ جھکنے لگا ہے اپنے عمر کی وجہ سے یا اپنے پھلوں کی زیادتی کی وجہ سے، تو اس کو ٹیک دینے کے لیے کوئی چیز کھڑی کر دیتے ہیں تاکہ وہ گرے. اس کو بھی مرجب کہتے ہیں. اور بعض اوقات ایک بہت اعلیٰ قسم کا درخت ہوتا ہے جس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد کانٹوں کی باڑ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی اس کے اندر داخل ہو کر اس کو خراب نہ کرے. اس کو بھی مرجب کہتے ہیں. تو بہرحال وہ درخت جو مرجب ہو وہ بڑا قابل قدر اور قابل تعظیم سمجھا جاتا ہے. تو جب کوئی شخص کسی مسئلے کا کوئی ایسا حل پیش کرے کہ جو اس کے خیال میں سارے مسئلوں کا حل ہو اور شفا دے سکے تو وہ اس میں محاورے میں کہتا ہے کہ انا جزیل الحل محقق و عزیل کو حل مرجب. تو ان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو مسئلہ پیش آ گیا ہے کہ مہاجرین کہہ رہے ہیں کہ قریش میں کیوں ہونا چاہیے اور انصار کہہ رہے ہیں کہ انصار میں کیوں ہونا چاہیے، یہ بس اس مسئلے کا میں بہترین حل پیش کرتا ہوں. انا جزیل الحل محقق و عزیل کو حل مرجب. ارے سمجھے وہ حل کیا ہے کہ منا امیر و منکم امیر، یا معاشرہ ہو رہے کہ ایک امیر ہمارا ہو اور ایک امیر تمہارا ہو، یا معاشرہ ہو. فکثر اللغط وارتفعت الاصوات. تو اس موقع پر وہ شور بلند ہو گیا، لوگ اور آوازیں بلند ہونے لگی. حتیٰ فرق تم نے اختلاف، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اختلاف زیادہ نہ ہو جائے. فقلت، تو وہیں کھڑے کھڑے میں نے کہا انصب کیا تھا یا عبادت. ابو بکر اپنا ہاتھ پھیلائیے. فبسط یدہ، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پھیلایا. فبایعت، تو میں نے بیعت کی. وبایع المہاجرون ثم بایعت الانصار. بلکہ یہاں پہ یہ ترتیب بیان کی ہے کہ مہاجرین نے پہلے بیعت کی اور انصار نے بعد میں بیعت کی. لیکن دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بشیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نعمان بن بشیر کے والد تھے یا انصاری تھے، انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، پھر بعد میں سب لوگوں نے. وَنَزَوْنَا عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، اور ہم کود پڑے سعد بن عبادہ پر. کود پڑے کا مطلب سعد بن عبادہ جو کچھ چاہ رہے تھے ان کے خلاف ہم نے جلدی سے یہ کام کر لیا. فقال قائل منهم، تو کہنے والے نے کہا قتل تم سعد بن عبادہ، تم سعد بن عبادہ کو تو قتل ہی کر ڈالا. فقلت قتل اللہ سعد بن عبادہ، تو میں نے کہا قتل اللہ سعد بن عبادہ. یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ امیر بن جائیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف فیصلہ کیا. قال عمر انا والله ما وجدنا فيما حضرنا من امر اقوى من مبايعة ابي بکر. اللہ کی قسم ہم نے نہیں پایا اس رائے میں جو ہمیں حاضر ہوئی تھی کوئی معاملہ جو زیادہ قوی ہو بنسبت ابو بکر کی بیعت کے.
خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعتهم أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا. ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر ہم قوم کو چھوڑ کر چلے آئے اور بیعت نہ ہوئی تو وہ بیعت کر لیں گے ان میں اپنے میں سے کسی شخص کے بعدنا ہمارے بعد فإما تابعناهم على ما لا نرضى، پھر ہم یا تو ان کی مطابقت کرتے ایسی بات پر جو ہم جس پر ہم راضی نہیں تھے، وإما نخالفهم فيكون فسادا، یا اگر ہم مخالفت کریں تو فساد لازم آتا. لہذا اس وقت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہی حکمت کا تقاضا تھا. وہ تو ایک واقعہ تھا جو صدیق اکبر کے ساتھ خاص تھا. تو من بايع رجل، لیکن اب اگر کوئی جب بیعت کرے گا رجلا على غير مسلم المسلمين فلا يتابع هو ولا يتابعه تبرئة أن يقتل. وہی بات دوبارہ میں دوہرا. ارے سمجھ گئے؟ چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الذكران يجلدان وينثيان. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى قوله وحرم ذلك على المؤمنين. قال ابن عيينة تأخذ إقامة الحد. قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في من زنا ولم يحسن جلد 100 وتغريب عام. قال ابن شهاب واخبرني عروة بن الزبير ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غضب ثم لم تزل تلك السنة. جس میں زانی جو غیر محسن ہو اس کی سزا میں 100 کوڑے کے ساتھ جلا وطن کرنا 1 سال تک، نبی یا تغریب دونوں لفظ جلا وطن کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ اس کا ذکر ہے اور امام بخاری نے اسی پر باب قائم کیا کہ زدان وزن بیان کوڑے بھی لگائے جائیں گے، جلا وطن بھی کیا جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب یہی ہے اور امام احمد بن حنبل کا کہ یہ جلا وطن کرنا حج کا حصہ ہے. حج کا ایک جز یہ بھی ہے کہ 100 کوڑے کرنے کے بعد مارنے کے بعد اس کو جلا وطن کیا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جلا وطن کرنا حج کا حصہ نہیں ہے. اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا خلفاء راشدین سے جلا وطن کرنا ثابت ہے، امام وظیفہ اس کو تعزیز پر محمول کرتے ہیں. قریب تو حنفیہ کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جلد کا ذکر کیا ہے، تغریب کا ذکر نہیں فرمایا. دوسرے یہ کہ کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آپ نے کوڑے لگائے لیکن جلا وطن نہیں کیا، جیسے عجیب کا واقعہ آ جانے والا ہے. اگر حد ہوتی تو ہر ایک کو جلا وطن ضرور کرتے ہیں. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو جلا وطن کر دیا تھا، تو وہ جا کر نصرانی ہو گیا اور کافروں سے جا کر نہیں گیا. تو حکومت نے فرمایا تھا کہ اب اس کے بعد میں کسی کو جلا وطن نہیں کروں. تو اس میں زانی و غیر زانی سب اس میں داخل ہو گیا کہ میں آئندہ کسی کو جلا وطن نہیں کروں. اگر جلا وطنی حد کا حصہ ہوتی تو فاروق اعظم اس طرح عمومی طور پر یہ نہ کہتے کہ آئندہ کسی کو جلا وطن نہیں کروں. اس وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ یہ تعزیر ہے حد کی. یہ قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن نقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من زنا ولم يحسن بنفي عمل باقامه الحد عليه. باب نفي حق المعاصي والمخنثين. به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال اخرجوهم من بيوتكم واخرج فلانا واخرج فلانا. باب من امر غير الامام باقامه الحد غائبا. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن عبيد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم ان رجلا من الاعراب جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله. فقام قسمه فقال صدق اقض لنا يا رسول الله بكتاب الله ان ابني كان عفيفا على هذا فزنا بامرأته فاخبروني ان على ابني رجما فابتديت ب100 من الغنم وبليله ثم سالت اهل العلم فزعموا ان على ابني جلد 100 وتغريب عام.
وقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما الغنم والوليد ففرج عليك وعلى ابنك الجزمية وتغريب عام وأما أنت يا أنيس فقد والعمرة هذا فالزمها فغدا أنيس فرجمها. یہ حدیث بار بار آ رہی ہے اور آگے بھی آتی رہے گی. حضرت ابو ہریرہ اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ رسول من اعرابی جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس. ایک اعرابی شخص آیا, حضور بیٹھے ہوئے تھے. فقال یا رسول اللہ اقض بیننا بکتاب اللہ, ہمارے درمیان کتاب اللہ کا فیصلہ کیجیے. فقال حکمو فقال صدق اقض لنا یا رسول اللہ بکتاب اللہ. اور پھر آگے اس نے واقعہ یہ بیان کیا کہ تبلیغ کانا حصیفا علی ھذا, میرا بیٹا جو تھا یہ نوکر تھا میرے خصم کا, جو دوسرے تھا دوسرا فرشتہ اس کا نوکر تھا. حصیف کا معنی عجیب. تو زنا دوسرا عجیب, تو اس نے اس کی بیوی سے زنا کر دیا. فاخبرونی ان علی رجم, تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم بازی ہے. سمجھے نا, میرے بیٹے پر رجم بازی ہوئی. جن لوگوں نے بتایا وہ سمجھے تھے کہ شاید ہر ایک زانیوں کے لیے رجم ہوتا ہے. حالانکہ یہ صاحب جو تھے جنہوں نے بنا کہنا آتی یہ غیر محسن تھے, اس بات سے ان کے اوپر رجم نہیں تھا. لیکن لوگوں نے کہہ دیا کہ رجم ہے. تو کدے تو دنیا سے میرا گھر بھی وہی تھا. تو دوسری اس کے اوپر ظلم والا اس والا یہ ہوا, یعنی غلطی پر غلطی. جو انہوں نے رجم کہا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میرے بیٹے کو رجم سے بچانے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں 100 بکریاں اور ایک جاریہ تمہیں دیتا ہوں فدیے کے طور پر. یعنی اس بیوی کے شوہر کو جس کے ساتھ زنا ہوا تھا اس کے شوہر کو کہا کہ میں 100 بکریاں اور ایک جاریہ تمہیں دیتا ہوں, تم رجم معاف کر دو اس کا. سمجھے نا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے, 100 بکریاں دے گئی ایک جاریہ دے گئی. ثم سألت اهل العلم, تو میں نے پھر بعد میں اہل علم سے پوچھا فزعموا ان على کی جلدہ یتیم تغریب عام. تو مجھے اہل علم نے یہ بتایا کہ میرے بیٹے پر رجم نہیں تھا بلکہ 100 گھوڑے تھے اور 1 سال کی جرابت نہیں تھی کیونکہ وہ غیر محسن تھا. اب میں دے چکا رجم کے بدلے میں 100 بکریاں اور فدیہ دے چکا. فقال والذی بنفسی بیدی, حضور نے فرمایا قسم کھا کر کہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ اما الغنم والولیدہ فرد علیہ, جو تم نے بکریاں دی ہیں اور جو جاریہ دی تھی وہ تمہارے اوپر واپس لوٹائی جائے گی, اس کو لینے کا کوئی حق نہیں ہے. حج کو فدیے کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا. وعلی ابنک الجزیہ متغرب وہاں, تمہارے بیٹے پر جو ہے اصل سزا وہ 100 گھوڑے اور 1 سال کی جرابت ہے. واما انت یا انیس فاغدو علی امرأۃ ھذا, ایک صحابی ہے جو انیس وہاں پر موجود تھے, ان سے کہا آپ نے کہ ذرا اس آدمی کی عورت کے پاس جاؤ جس کے بارے میں کہا اس نے اعتراف کیا نا عاصف نے کہ میں نے زنا کیا تھا اس سے, تو اس عورت کے پاس جاؤ فرجمھا. تو دوسری روایت کا تھا پہلے اعتراف فرجمھا, اس سے پوچھو اگر وہ اعتراف کرے تو اس کو بھی رجم کر دو. فقدا انیس کو رجم, اگر جو انیس گئے جا کر اس کو رجم کر دو. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ویسے زنا کے معاملے میں تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے, ترتیب اس کی دی ہے کہ معاملے کو چھپائے, زیادہ تفتیش میں پڑھنے کو پسند نہیں کیا شریعت نے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس آدمی کو تو کوڑے لگ ہی گئے تھے, اب عورت کے پاس بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی کہ اب اس سے جا کے پوچھا جائے اور اگر وہ اعتراف کرے تو رجم کیا جائے. تو اس کے جواب میں علامہ نووی وغیرہ حضرات نے یہ بات فرمائی ہے کہ دراصل بات یہ تھی کہ جب کچھ شخص نے اعتراف کیا عاصف نے کہ میں نے اس عورت سے زنا کیا ہے, تو اپنے حق میں تو اعتراف تھا, لیکن اس عورت کے حق میں تو قذف ہے. اس عورت کے حق میں تو ایک تہمت ہے کہ وہ اس نے میرے ساتھ زنا کیا. تو اس عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کی تردید کرے, اور اگر تردید کرے اور چاہے تو حد قذف جاری کروائے اس کے اوپر. تو اس بات سے آپ نے جو بھیجا تھا وہ اس لیے کہ تاکہ اس حق عورت کا حق زندہ ہو اور عورت کا جو وہ اگر چاہے تو قذف کی حد اس کے اوپر جاری کرائے. لیکن اس جواب میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ حضرت انیس کو یہ کہتے ہیں تو اس طرح جا کر پوچھو, اگر وہ انکار کرے تو پھر اس پر حد قذف بھی لگائے. لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا, وہاں پہلے طرف پر جو
تو لہٰذا صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے ویسے تو عام حالات میں قتل کا حکم ہے اور تفتیش کے اثر پڑنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے اس قسم کے معاملات میں، لیکن اگر کسی جگہ یہ اندیشہ ہو کہ یہ ایسا جرم ہے کہ اگر اس کی تفتیش نہ کی گئی تو لوگوں میں بے حیائی پھیلے گی، سماجی اوریانی پھیلے گی اور اس سے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے، تو صورت میں تفتیش کے طور پر کسی کو بھیج کر معلومات کرانے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہاں پر صورت حال یہ تھی کہ اگر یہ دعویٰ اس کا سچا اور بظاہر سچا کیونکہ اعتراف کیا اور آدمی نے کہ یہ خود نوکر تھا اور وہ شادی شدہ عورت تھی، اور شادی شدہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں شوہر موجود ہے، اس کے موجود ہوتے ہوئے اپنے نوکر سے زنا کر رہی ہے، تو یہ انتہائی بے حیائی کی اعلیٰ درجے سے بے حیائی کی، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھپانا پسند نہیں کیا اور آپ نے آدمی کو بھیجا اور جب اس نے اعتراف کر دیا تو اس کو رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو باب قول الله ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحسنات المؤمنات الآية غير مسافحات زوانية ولا متخذات أخلاق. باب إذا زنت الأمة. وفيه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحسن قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بكثير. قال ابن شهاب لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. باب لا اب سبق سب سے بات ہوگا